News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج منگل کا دن ہے اور 24 شوال مکرم 1441 ہجری 2 ہاڑ 2077 بے جون 2020 عیسوی کی 16 تاریخ ہے۔ کیا دنیا ایک اور سر جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے کے موضوع پر سرگودا یونیورسٹی نے ویبینار کا انعقاد کیا، جس میں عالمی تعلقات کے ماہرین نے ابھرتی طاقت چین اور امریکہ کے درمیان تجارت، دفاع اور ٹیکنالوجی سمیت خارجہ پالیسی کے لحاظ سے پائی جانے والی رسہ کشی، مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان سر جنگ بڑھنے کے امکانات اور اس کے بالخصوص جنوب ایشیا کی چھوٹی معاشی اکائیوں اور دنیا پر مرتب ہونے والے اثرات پر مفصل گفتگو کی۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز کے تحت منعقدہ ویبینار میں ڈائریکٹر آف دا انسٹی ٹیوٹ فار ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز چائنا کے پروفیسر ڈاکٹر ہو شی چنگ، ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹریٹجی اینڈ پالیسی انالیسس شنگھائی یونیورسٹی چائنا سے ڈاکٹر گو شو تانگ، ڈپارٹمنٹ آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز یونیورسٹی آف برمنگھم انگلینڈ سے فلیپو بونی، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اینڈ اسٹڈیز قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈاکٹر سلمہ ملک، وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی ڈاکٹر اشتیاق احمد اور ڈائریکٹر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز ڈاکٹر فضل الرحمان نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہو شی چنگ نے کہا کہ امریکہ چین پر عسکری معاشی برتری چاہتا ہے اور چین کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ چین نے عالمی طاقت کا توازن اپنی طرف موڑنے کی بجائے اقتصادی ترقی کو اہمیت دی ہے اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے اور دنیا کے 4 ارب انسانوں کی معاشی ترقی کا باعث بننے جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کی سوچ قدرے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا چین اور امریکہ کے درمیان سر جنگ کسی بھی طرح دنیا کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ڈاکٹر گوشو تانگ نے کہا کہ آنے والا وقت ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا ہے اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا دعوے دار نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر فلپ بونی نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ امریکہ اور چین کے درمیان دراصل مقابلہ کی اہم کڑی ہے۔ یہ امریکہ میں انتخابات کا سال ہے اور امریکہ چین پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ ڈاکٹر سلمہ ملک نے کہا کہ امریکہ نے ابتدا میں چین کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھا تھا اور اب کئی ترقی پذیر ممالک نے چین سے استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ افغانستان ایک بار پھر سر جنگ کا مرکز بن جائے۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کہا کہ چین کی ابھرتی ہوئی طاقت سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ امریکہ بطور سپر پاور اچھا کردار ادا نہیں کر رہا اور اپنی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے نہیں نبھا رہا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے ویبینار کے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سرگودا ڈویژن میں کرونا وائرس کا مرض انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے۔ کرونا وائرس کے ابتدائی 56 دنوں میں سرگودا ڈویژن کے چاروں اضلاع میں مجموعی طور پر 30 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ اب روزانہ 30 کیس رپورٹ اور اوسطاً 2 اموات ہو رہی ہیں۔ سرگودا ڈویژن میں کرونا وائرس کے 653 مریض ہیں، جبکہ 14 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے اب تک 28 اموات ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ مریض سرگودا میں 408 زیر علاج ہیں۔ میاں والی میں 140 کرونا وائرس کے مریض زیر علاج ہیں۔ بکھر میں 58، خوشام میں 47 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈویژن کی چاروں اضلاع میں پہلے 56 دنوں میں 30 کرونا وائرس کے متاثرہ کیس رپورٹ ہوئے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر 30 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈویژن کے چاروں اضلاع میں اس وقت 653 مریض زیر علاج ہیں جو تمام مقامی ہیں۔ سرگودا ڈویژن میں 14 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ڈویژن میں اب تک کرونا وائرس سے 28 اموات ہو چکی ہیں۔ اس امر کا انکشاف کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں عبداللہ نذیر شیخ، مسرت جبیں، عمر شیر چٹھا اور موسیٰ رضا نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرگودا میں اب تک سب سے زیادہ کرونا وائرس سے متاثرہ 16 مریض انتقال کر چکے ہیں۔
خوشاب اور بکھر میں 2 میاں والی میں 8 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، وہ حالات کا جائزہ لے کر لاک ڈاؤن کریں۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ ایسے علاقے جہاں 4 سے 7 کورونا مریض ہوں گے وہاں 50 سے 60 گھروں کا سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا اور میاں والی میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ روزانہ 2 اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ عوام کو اس حساس صورتحال کو سمجھنا اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنانا ہوگا۔ ضلع سرگودا کے 14 مقامات پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحصیل سرگودا میں 5 مقامات جن میں نیشنل ٹاؤن، استقلال آباد کالونی، نور کالونی، عزیز کالونی اور شریف ٹاؤن شامل ہیں، جبکہ شاہپور کے 2 مقام جن میں گلی مسعود آرٹس والی، ڈیرہ شیر محمد گوندل سے منیر کریانہ سٹور تک، محلہ سیدو والا، وارڈ نمبر 3 شامل ہے۔ تحصیل کوٹ مومن کے مسلم بازار اور بھیرا کے محلہ نصیب آباد ریائی والا میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تحصیل ساہیوال کا مین بازار مسجد شیر خان والی، مین روڈ فاروقہ لاک ڈاؤن کے لیے مختص کیا گیا۔ تحصیل بھلوال کے 3 مقامات جن میں گلی عائشہ مسجد والی، ریلوے اسٹیشن کے سامنے اور فضل ٹاؤن شامل ہے۔ تحصیل سلام والی کے بلاک 4 میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے کہا ہے کہ پاکستان میں 6 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے ملکی معیشت پر انتہائی خوفناک اثرات مرتب ہوئے ہیں اور 1 کروڑ سے زائد لوگ مزید غربت کی لکیر کے نیچے آ جائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے نوائی شرح نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس نے اس پوری دنیا کی معیشت کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے، اور خاص طور پہ اس وائرس سے ہمارے پاکستان کی جو معیشت ہے اس پہ بڑے ہی برے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے بھی تقریباً 6 کروڑ کے قریب ایسی آبادی تھی ہمارے پاکستان کی جو کہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً یہ وبا کچھ دیر اور چلی تو 1 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ جو فگر ہے یہ 7 کروڑ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ اس وائرس سے ہماری معیشت تو تباہ ہوئی ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر پاکستان کی محنت کش خواتین کو ہوا ہے، جس کے کندھوں پر بوجھ ہے اپنے گھر کو سنبھالنے کا، اپنی محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا۔ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوئی ہے وہ خواتین۔ میں آج کے اس پیغام سے گزارش کروں گا کہ آپ کی مدد اور آپ کی ضرورت کی حقدار ہیں وہ خواتین جو کہ آپ کی مدد کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں، تو برائے مہربانی ان کی ضرور مدد کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے امرتا باجوہ کو ایگزیکٹو ممبر سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدہ پر منتخب توقع ظاہر کی ہے کہ وہ ملک میں صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرگودا کی تاجر برادری کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سابق صدر سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری امرتا باجوہ کو سارک چیمبر آف کامرس میں ایگزیکٹو ممبر منتخب کیا گیا، اور یہ عطا باجوہ کی کاروباری برادری کے لیے بہترین خدمت اور صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مظہر احمد ملک نے مزید کہا کہ ہمیں سارک ممالک کے اراکین کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے ضرورت پر زور دیا جو سارک ممالک کے مابین تجارت کو متاثر کر رہی ہیں۔ شادی ہالوں اور ریسٹورانٹ سے وابستہ گھروں کے افراد کی زندگیوں میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ کاروبار زندگی دونوں تباہی کے جانب گامزن ہے۔ حکومت لاکھوں زندگیوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے SOPs کے ساتھ کاروبار کھولنے کی اجازت دے۔ ان خیالات کا اظہار چوہدری بشارت علی وڑائچ، جنرل مینیجر الرحمان مارکیٹ اینڈ میرج ہال، ضلع منڈی بہاؤالدین،
जनरल मैनेजर राना सईद अकबर ग्रैंड कैसल मैरिज हॉल जोहराबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पंजाब भर में शादी हॉल से वाबस्ता अफराद ने पुरअमन एहतजाज करके हुकूमत से मुतालबा किया है कि मैरिज हॉल्स रेस्टोरेंट्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद को बाकी शोबा जिंदगी की तरह SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट मुल्क में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से कम ना हैं। होटलिंग के शोबे से मजमूई तौर पर हर सतह के अफराद का निज़ाम ज़िंदगी मुंसलिक है, लिहाजा जिस तरह दीगर तंग दस्ती और बदहाली की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी को दूसरे शोबों की तरह इस कारोबार से जुड़े अफराद की और उनके अहल खाना की मुसावी रवैये के साथ करते हुए SOPs के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि फाकों तक आई नौबत पर मजबूर ये लाखों अफराद अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अवाम को सेहतमंदाना माहौल और आबो हवा की फराहमी आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जामिन है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मा और सेहत आमा पर मंडलाते हुए खतरात के पेश नज़र हमें इनफरादी और इज्तिमाई जद्दोजहद जारी रखना होगी, ताकि हालात की बेहतरी और सूरत हाल की मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्बित तब्दीली मुमकिन हो सके। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन PHA सरगोदा सादुल्ला वड़ाइच ने कंपनी बाग के हंगामी दौरा के दौरान किया। चेयरमैन PHA सादुल्ला वड़ाइच ने पार्क में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और कहा कि नस्ल इंसानी की बका के लिए दरख्तों की अफजाइश जरूरी है। चेयरमैन PHA सादुल्ला वड़ाइच ने मजीद कहा कि प्री मॉनसून सीजन के आगाज के हवाला से दरख्तों पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इस सिलसिला में गफलत और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को शफीकुल हसन फैसलाबाद ने कहा है कि इदारे की बेहतरी इसी तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन करने के लिए काविशें करने वाले अफसरान और मुलाजमीन लायक तहसीन हैं। उन्हें हर सतह पर सराहा जाएगा। ये दूसरे मुलाजमीन के लिए काबिल तकलीद हैं और कंपनी का बेहतरीन असासा हैं। ये बातें उन्होंने फेस्को हेडक्वार्टर्स में मुनक्ता एक तकरीब से खिताब करते हुए कहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी की नेकनामी के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों को बरूकार लाकर इनफरादी और इज्तिमाई काविशों के जरिए अहदाफ का हसूल बिलाशुबा काबिल सताइश है। मौजूदा मुल्की माशी हालात इस वक्त इस बात के मुतकाजी हैं कि कंपनी के तमाम अफराद अपनी इस्तात से बढ़कर काम करें और इदारे को तरक्की की जानिब गामजन करें। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों की सताइश का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि दूसरों को भी इसकी तरगीब हो। चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से अपनी अपनी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को तारीफी असनाद भी दी गई। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग राय मोहम्मद असकर टेक्निकल सर्विसेज को B2, B3 और B4 कनेक्शन की बरवक्त तनसीब और डाटा रिवाइवल के लिए तब्दीली और डाटा ट्रेवल मदर से बड़ी तादाद में बिजली यूनिट्स के दरियाफ्त पर एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ताहिर महमूद शेख को फेस्को की कारकर्दगी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नुमाया अंदाज में पेश करने और फेस्को इमेज को भरपूर तरीके से उजागर करने पर मोहम्मद आमिर KV क्लोर कोड ग्रेड स्टेशन की फाइनल एग्जीक्यूशन, जबकि वाजिदुर रहमान STO फैज़ाबाद सब डिवीज़न को फासिक इक़दामात को यकीनी बनाने, सार्फिन की शिकायत के फौरी इज़ाले और सब डिविजनल ऑफिस की भरपूर देखभाल की वजह से दिया गया। तकरीब में चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी, एडिशनल DIG CM अतर अयूब चौधरी, डायरेक्टर कमर्शियल खालिद महमूद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। SDO सब डिवीजन खुशाब 1 और खुशाब 2 फेस्को की इतला के मुताबिक सब डिवीजन खुशाब 1 फेस्को और खुशाब 2 फेस्को 16 और 17 जून बवक्त 7 बजे सुबह 12 बजे दिन तक बिजली कंस्ट्रक्शन की वजह से सब डिवीजन खुशाब 1 के फीडर कट्ठा रोड, महाड़ फीडर और खुशाब 2 के फीडर काबली गेट बंद रहेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।